بیابان میں چھوڑنے کے لیے آئے اور چھوڑا، نہ پانی تھا نہ بندہ تھا، ایک انسان بھی وہاں نہیں رہا، آبادی نہیں تھی، صحرائی سے رہا تھا، خانہ کعبہ تو اس کی عمارت تو نہیں تھی، وہ تو یعنی اب آپ دیکھیے طوفان نوح میں بہہ گئی تھی، اس کے آثار تو ریتوں کے اندر دب گئے تھے۔ پرانی تصویریں کبھی خانہ کعبہ کی کسی نے، آج کل ایک فریم چلتے ہیں کہ پہلے یوں تھا یوں تھا یوں تھا یوں تھا، ایک 5 تصویریں آپ کو جبل کعبہ کی، جبل قبیس کی بنائی جاتی ہے، اس منظر کو ذرا ذہن میں لائیے۔ آپ کے گھر لائٹ چلے جائے تو باپ دوہری نوکری کر کے یو پی ایس خریدنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا بچہ اندھیرے، اور وہ اپنا پنکھا بند رکھے گا، بیوی بچے کا پنکھا چالو رکھے گا کہ یہ رہے، وہ زیادہ کام کر کے اپنے بچوں کو تسلی دے گا۔ یہ محبت ہوتی ہے اولاد کے لیے، اور جس سے اولاد ملی ہے اس بیوی کے لیے۔ حضرت ابراہیم کو حکم ہوا جاؤ بیوی کو اور اس بچے کو چھوڑاؤ، کہاں پر چھوڑائیں؟ آبادی میں؟ فرمایا نہیں، غیر ذی زرع جو بیابان ہے چھوڑاؤ۔ جی مولا گئے، چھوڑا ہے۔ اب جب لوٹنے لگے آپ موضوع کو پکڑیے آپ اور بات کو ذرا سمجھیے، آپ کے چہروں کی تاثیر بتا رہی ہے کہ آپ نے دماغ ابھی کھولا نہیں اپنا، اور جب تک آپ کا سوئچ آن نہیں ہوگا میں مولا مرتضیٰ کے دربار تک آؤں گا نہیں۔ آپ کی کیفیت جب تک نہیں بنے گی سننے کی، کیونکہ ہم غامدی نہیں ہیں، ہم الحمدللہ تو ہم سچ بیان کرنے والے ہیں، لیکن کیفیت کے ساتھ، جیسے سیدنا عمر کی بات دلائل سے بات کریں گے آپ کے سامنے، لیکن جو مزاج ہے کہ قبولیت کے لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ زور سے سبحان اللہ کا یہ نعرہ لگائیں، نہ کہیں، لیکن چہرہ آپ کو بتا رہا ہوگا، آپ کا چہرہ بتائے گا کہ آپ اس وقت، کیونکہ اتنا ٹائم میرے بزرگوں آپ نے دیا ہے، اور آپ مولا مرتضیٰ کو سننے کے لیے، ان کی شان کو سننے کے لیے محرم الحرام کے واز میں آئے ہیں، تو آپ اس انداز میں نہ دیکھیں کہ میں کیا بول رہا ہوں، آپ نے جانا بازار تھا اور آپ یہاں بیٹھے میں نہیں، آپ بازار کے لیے نہیں آئے ہیں، آپ ذکر سننے آئے ہیں، تو اس کو قبول کر کے اپنے چہروں سے تاثر دیجئے کہ ہاں ہاں آپ ذکر ہی سننے آئے، کیونکہ اجنبیت وہاں ہوتی ہے کہ اچانک بندہ کسی کو دیکھو میں کہاں گیا، نہیں آپ محرم الحرام کے جلسے میں آئے ہیں نا، آپ سب، میں بھی آیا ہوں، آپ دین سننے آئے ہیں، آپ الحمدللہ مولا مرتضیٰ کو سننے آئے ہیں، تو بالکل ٹھیک آپ یہاں پر آئے۔ ایسا نہیں کہ آپ دودھ لینے جانا تھا اور آپ یہاں پر آ کر بیٹھ گئی تو سامنے تو مولانا بیٹھے ہیں تو دودھ کی دکان ہی نہیں، بازار ہی نہیں، ایسا نہیں۔ آپ جس کام کے لیے آئے ہیں میں آپ کو اجاگر کر رہا ہوں، آپ کو دوبارہ میں آپ کو اس کے لیے میرے دوست تیار کر رہا ہوں، ایسا ہی ہے نا، تو بس اب ایسا ذہن بنا کر بیٹھے کہ آپ واقعی میں دین سننے کے نہیں گیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں میں سے ہیں۔ حضرت علی کو پڑھنے کے لیے آپ کو پہلے جا کر اصل کو پڑھنا پڑے گا کہ یہ تو شاخ ہے اس جڑ کی جسے ان ابراہیم کان امت کہا جاتا ہے، وہ اونچی شاخ جو مین اصل تنا ہے اسے تو محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اور پھر اس جڑ سے اس تنا تیار ہو کر اور اس سے جو شاخیں نکل رہی ہے تو کہیں فاطمہ ہیں، کہیں علی ہیں، کہیں حسن ہیں، کہیں حسین ہیں، کہیں جعفر ہیں، کہیں عقیل ہیں، کہیں باقر ہیں، کہیں جعفر ہیں، کہیں کاظم ہیں، کہیں تقی ہیں، کہیں نقی ہیں، کہیں عسکری ہیں، کہیں مہدی ہیں۔ یہ تو شاخیں ہیں، اس شاخوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہاں پر آنا پڑے گا۔ یہ پیغمبروں کی اولاد ہے، اس لیے خدا نے ان کو بھی سلام نماز میں کہلوایا، ان کو بھی سلام نماز میں کہلوایا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلی ہاشمیہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی تھی۔ جب مولا مرتضیٰ پیدا ہوئے آپ خود سمیت، کیونکہ بچے بیٹھے تو اس کو سن لو میرے بچوں، کیونکہ کچھ باتیں ہم آپ کی کریں گے، کچھ اپنے مطلب کی کریں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ اپنا سننے آئے، ہم اپنا بولنے آئے، تو ہم بھی تو اپنی کیفیت پائیں کہ جتنی ضرورت آپ کو اتنی ہمیں ضرورت ہے، تو بولنے کا شرف ہم پا رہے ہیں، شرف پا رہے ہیں، آپ سننے کا شرف پا رہے ہیں، لیکن ضرورت دونوں کی برابر ہے نا۔ توجہ سے سنیے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ خود سمیت 4 بھائی ہیں، بڑے بھائی طالب ہیں، اس وجہ سے آپ کے والد گرامی عبد مناف نام ہے ان کا، ان کو ابو طالب کہا جاتا ہے۔ دوسرے بھائی میرے آقا سیدنا جعفر طیار ہے، تیسرے بھائی سیدنا عقیل ہے، اور چوتھے مولا مرتضیٰ۔ ایک یہ ہے کہ جناب عقیل بڑے ہیں، اور ان کے بعد سیدنا جعفر ہیں، اور ان کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ تو 4 بھائی اپنے سمیت ہیں، 2 بہنیں آپ کی، جن میں ایک بہن بڑا مشہور نام ہے ان کا سید ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے گھر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی۔ توجہ میں ادھر رکھیے آپ،
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی جب ولادت ہوئی، حضرت علی اپنی عمر میں سرکار سے 30 سال چھوٹے ہیں، توجہ کیجیے گا، اور حضرت ابوبکر سے 28 سال چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رسول اللہ سے 2 سال چھوٹے ہیں، عمر تقریباً سب نے ایک پائی، حضرت سیدنا عمر کے لیے قول ہے کہ آپ نے 62 سال عمر پائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری 63، حضرت ابوبکر 63، حضرت علی مرتضیٰ 63، حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین 82، 85، 93 یہ اقوال ہے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ 62۔ پیدائشی تاریخ کے اعتبار سے بنیاد بنتی ہے عام الفیل، ہاتھیوں والا واقعہ، اس کو بنیاد بنا کر سب کی تاریخ کو سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے آقا اسی سال پیدا ہوئے ہیں جس سال ہاتھیوں والا واقعہ ہوا تھا، تو حضرت مولانا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وردہ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 30 سال عمر میں بولو چھوٹے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی سے آپ 28 سال، یوں سمجھ۔ اب ذرا توجہ کیجئے میرے دوستو، جس وقت حضرت مولانا مرتضیٰ پیدا ہوئے اور آپ کی ولادت جناب ابو طالب کے گھر میں ہوئی ہے، تو آپ کی والدہ نے آپ کے چہرے کو دیکھ کر کہا یہ میرے باپ کی طرح لگتا ہے۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد یہ وہ عظیم ہستی ہے، اللہ اکبر، اس وقت یہ جملہ کہتے ہوئے ہم سے بڑا کوئی خوش نصیب نہیں ہوگا کہ ہمیں یہ ذکر کرنے کی سعادت مل رہی ہے، بالکل بیکار سے لوگ، لیکن خدا کے انعاموں کی بارش میں اس سے بڑی خوش بختی ہماری نہیں ہوگی کہ ہماری زبانوں میں ان کا نام آ رہا ہے کہ جس نے ان کا نام عقیدت میں لے لیا وہ بدکار پھٹکار والا نہیں رہتا، بلکہ خدا اس کو بخش دیتا ہے، بلکہ یہ دنیا کی فعال ہے، یہ لفاظی نہیں، یہ رنگ نہیں، یہ کوئی مسلکی گویا کہ ایک دباؤ نہیں، رب کریم جسے بخشنا چاہتا ہے اس کے مزاج کی فعال دنیا میں ملتی ہے، اور جو دنیا میں جنتی قرار پائے کہ ہاں یہ بندہ فعال دیکھ کر ہی، بندہ ڈیزائن دیکھ کر ہی اور سیمپل دیکھ کر ہی اصل چیز کو جانتا ہے، تو جنتیوں کا سیمپل اس دور میں اگر دیکھنا ہو تو یہ بالکل اجماعی قرآن و سنت کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے محبوبوں کی محبت سے وہ خوش ہو کر ان کو یاد کر دے، تو جنتیوں کے سیمپل یہی ہوتے ہیں، یہ ان کی فعال ہوتی ہے۔ حضرت مولانا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی جب ولادت ہوئی تو آپ کی امی جان، میں بھی تاریخ کی طرف چل رہا ہوں صرف، اور شاید ہمیں کل بھی یہ موضوع کنٹینیو کرنا پڑے، حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے حضور کو بھی پالا ہے۔ جب ہماری ماؤں کی عزت اور قدر قربان ہو اس عظیم ہستی پر، آمینہ بنت وہب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان جب وہ وصال فرما گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں پالا مولانا مرتضیٰ کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد نے تھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد، ان کے وسیلے کا واقعہ، ان کی تدفین کا واقعہ وہ آپ سنتے رہتے ہیں، میں اس طرف جانے کے بجائے صرف یاد دلا رہا ہوں کہ ان کے وصال پر سرکار کو غم کتنا ہوا۔ سرکار نے غسل کے لیے جو پانی منگوایا اپنی والدہ کے لیے، اس میں اپنا دست مبارک داخل کیا، اپنا جبہ دیا کفن کے لیے، اور پھر خود قبر کے لیے حضرت علی مرتضیٰ حضرت عمر سے کہا کہ جاؤ اور قبر کھدواؤ۔ حضرت مولا حضرت فاروق اعظم اور چند لوگوں کے ساتھ گئے، بقیع کے اندر آپ کا مزار مقدس بنا۔ جب آپ کے جسد مبارک کو رکھا جا رہا تھا قبر شریف کے اندر تو سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، سرکار خود آئے اور قبر شریف کے اندر لیٹ گئے، اور لیٹتے ہوئے کیا کیفیت کی دیکھیے، لوگ کہتے ہیں جناب سنجیدگی کا مظاہرہ کرے، میں نے کہا تو خود سنجیدہ نہیں ہے، تجھے سنجیدہ ادائیں بھی پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا سب سے بڑی مربت اور سنجیدہ شخصیت بااخلاق جناب رسول اللہ ہے، چل کر آئے اور سرکار قبر کے اندر خود لیٹ گئے، اور جسد مبارک سیدہ فاطمہ کا باہر رکھا ہوا ہے، اور فرمایا یا اللہ میری ماں ہے، یہ میری ماں تھی، میری ماں کے بعد جب مجھے بھوک لگتی تو یہ کھانے کو دیتی تھی، جب مجھے کپڑوں کی حاجت تھی تو یہ کپڑا دیتی تھی، یا اللہ میری ماں کی قبر کو وسیع کر دے اور اس کو تنگ نہ کر، بحق نبی کا والانبیاء الذین من قبلی، تیرے اس مصطفیٰ کے وسیلے سے اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزر گئے ان کے وسیلے سے۔ تو اس کے سارے راوی صحیح ہیں، کہیں گے کہاں صحیح ہے؟ ایک راوی پر جرا ہے، میں نے کہا جرانی پڑھ مستدرک، اس کو بھی ثقہ کہا گیا، اس کو بھی ثقہ کہا گیا۔ اگر جرا بھی ہے تو جرا غیر مبہم ہے، اور جب تک جرا مفسر نہ ہو قبول نہیں، جرا بتا اس کے مطابق ہم آپ کے سامنے لا کر پیش کریں گے، اور مطابق سے جناب ضعیف راوی کبھی ہو جاتا ہے، وہاں تو جرائے مفسر نہیں ہے۔ تو جرائے مفسر جو ہوتی ہے، کیونکہ طلباء بیٹھے اس لیے میں عرض کرتا ہوا جا رہا ہوں، جرائے مفسر معتبر ہوتی ہے، جرائے مبہم معتبر نہیں ہوتی، جبکہ یہ ساری چیزیں سامنے توسل کی آیات اور دیگر چیزیں اس کے شواہد اور معاون موجود ہے، جو خود اس کو اگر صحیح لذاتی کی طرف نہ لائے تو حسن لذاتی کی طرف ضرور لے آتی ہے۔ ایک بات اب آئیے میرے دوستو، سیدہ فاطمہ بنت اسد نے جب اپنے بیٹے علی کو اپنی گود میں اٹھایا تو گود میں اٹھا کر جب دیکھا
تو ان کے والد کا نام تھا اسد.